آپ کا گھر جنت کے گھر میں سے ایک گھر بن جائے گا اگر تمہارے گھر کی عورتیں یہ 3 گناہ چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رہنے والی تمام عورتیں ان 3 گناہوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ان 3 بری عادات سے نفرت کرنے لگتی ہیں جو میں ابھی بتانے والی ہوں، تو یقین جانو تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن سکتا ہے، تمہارا اجڑا ہوا گھر آباد ہو سکتا ہے، تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے، تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دے سکتا ہے اگر تمہارے گھر کی عورتیں ان 3 غلطیوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یقین جانو جب بھی تم گھر کی دہلیز پر قدم رکھو گے، یوں محسوس کرو گے کہ جیسے تم نے جنت کی دہلیز پر قدم رکھا ہو، یوں محسوس کرو گے جیسے تم جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہے ہو اگر تمہارے گھر کی عورتیں یہ 3 بری عادتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ آخر وہ 3 گناہ، 3 بری عادتیں کون کون سی ہیں جن بری عادات کو چھوڑنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تمہارا گھر اجڑنے لگے، جب گھر میں پریشانیاں پھیلنے لگیں، جب عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب چھوڑ جائیں، تنہا اکیلے رہ جاؤ، جب حالات مشکل ترین بن جائیں، تو ان مشکل ترین حالات میں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا تو بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ ان مشکل ترین حالات میں اپنی امید بھری نگاہیں رب کی طرف کر لینا، اپنی امید بھری نظریں رب کی طرف کر کے ان 3 گناہوں سے پکی توبہ کر لینا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، تمہاری افسردہ نگاہیں پلٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ تمہاری نظریں پلٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ آخر وہ 3 بری عادات کون کون سی ہیں جن کے چھوڑنے سے، جن سے نفرت کرنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے؟ پہلا گناہ، شوہر کی ناشکری کرنے کا گناہ۔ وہ عورتیں جو شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ یہ خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو عورتوں کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، وہ نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں، وہ روزہ رکھے اس کا روزہ قبول نہیں، تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ شوہر جب مالدار تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن جب شوہر غربت کا شکار ہوا، بیوی بجائے حوصلہ دینے کی یہ کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، آپ نے زندگی میں کون سی میری خواہشات پوری کی۔ یہ ہوتی ہے شوہر کی ناشکری کرنے والی بیوی۔ ایک عبرتناک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک فقیر تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا۔ گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ درویش قبرستان کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا تھا۔ خواب کی دنیا میں اس اللہ والے بزرگ نے دیکھا قبرستان میں پڑے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کے اللہ کے ہاں گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، آج صبح جو فلاں عورت فوت ہوئی ہے جسے ہمارے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اے اللہ اسے ہمارے قبرستان میں نہ دفنانے دینا۔ عذاب کے دوران ہم اس بدکار عورت کی چیخ و پکار برداشت نہیں کر پائیں گے، اس کی قبر میں لگی آگ کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بزرگ کہتا ہے خواب کی دنیا میں مردوں کے پاس گیا، میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شخص کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، وہ لوگ اس کو ہمارے قبرستان میں دفنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس بدکار عورت سے ہمیں بچا۔ اللہ والا کہتا ہے ان مردوں کی یہ فریاد سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی، میں نے قبرستان کا رخ کیا، دیکھا ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کس کی قبر کھودی جا رہی ہے؟ اس نے کہا فلاں نمبردار کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اسی کی قبر کھود رہے ہیں۔ میں نے ان قبر کھودنے والے کو اپنا سارا خواب بیان کیا۔ جیسے ہی اس نے سنا تو قبر کھودنا اس نے بند کر دی۔ یہ خبر پھیلتی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آخر کار اس عورت کو قبرستان سے کافی دور دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد چند عورتیں اس شوہر کے پاس آئیں، پوچھنے لگیں کہ آپ کی بیوی آخر کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی کہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔
شوہر نے کہا کہ میری بیوی نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ اللہ بھی کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی کہ وہ باتوں باتوں پہ میری ناشکری کیا کرتی تھی، باتوں باتوں پہ یہ جملہ بولا کرتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بس یہ جملہ اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کے عقل کو معاف کر دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل کی کیا کمی ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کی کمی ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ دوسرا گناہ اپنے ہمسائے میں رہنے والی عورتوں کو دکھ دینا، محلے میں رہنے والے کسی بھی افراد کو درد دینا، بد اخلاقی سے ان کا جینا حرام کر دینا۔ یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے آباد گھر کو بھی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں خوشحالی آئے تو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو، بھوکے ہمسائے کو کھانا کھلایا کرو، پانی پلایا کرو۔ تیسرا گناہ بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا، غریب کے گھر دینے کے بجائے، کسی بھوکے انسان کو دینے کے بجائے دسترخوان میں بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا اور انسان کے نصیب نہیں کیا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے، رزق بانٹنے والے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے جس گھر میں رزق ضائع ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو کھلانے کے بجائے روڑی پر پھینک دینا، کچرے میں پھینکنے والا انسان اس بات سے لا تعلق ہوتا ہے کہ اس وقت، اس لمحے لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، روٹی روٹی کر رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ غربت کا دور ہے۔ لاکھوں لوگ اس طرح کے بستے ہیں کہ جو صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، جن کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اگر میں یہی روٹی، یہی بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو دے دوں، وہ خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، ان کی بھوک زائل ہو جائے گی، ان کی ایک دن کی بھوک مٹ جائے گی۔ یہ جاننے کے باوجود بھی وہ کسی بھوکے انسان کو کھانا نہیں دیتا، کسی بھوکے انسان کو یہ کھانا نصیب نہیں کرتا، مٹی کے نصیب کر دیتا ہے، مٹی کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب یہ رزق، جب یہ غذا مٹی کے سپرد ہوتی ہے تو یہی روٹی کا ٹکڑا اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس مالدار کے حق میں بد دعا کرتا ہے، یا اللہ اسے غریب کر دے، اسے میری قدر کا پتہ ہی نہیں، اس نے تیرے بھوکے بندے کے حوالے مجھے نہ کیا، اس نے مٹی کے حوالے کر دیا، اس نے مجھے روڑی میں پھینک دیا، اس نے میری ناقدری کی۔ یہی غذا، یہی روٹی، یہی رزق اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔